ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے موت آئے اسے پھر بھی مرنا ہے، اگر کوئی یہ خواہش رکھے کہ اسے موت نہ آئے اسے پھر بھی اس دنیا سے جانا ہے، خواہش رکھنے کے باوجود انسان کو مرنا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو موت آنی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم مضبوط قلعے بنا کر ان قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ، تم پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھ جاؤ، تم سمندروں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، لیکن اس حقیقت کو مت بھولنا، قلعوں کی مضبوطیاں تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی، پہاڑوں کی بلندیاں تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، سمندروں کی گہرائیاں تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، ماں باپ کی محبت، اولاد کا پیار تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی اقتدار، کوئی حکومت، کوئی بادشاہت تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، مال و دولت کی فراوانی تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا جب تمہاری نگاہوں سے دیکھنے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا جب تمہارے کانوں سے سننے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا جب تمہارے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت کو چھین لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا جب تمہارے قدموں سے چلنے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ تمہارا یہ وجود جس وجود کے اوپر اپنے ہاتھوں سے پانی انڈیلتا ہے آخری غسل کے لیے لوگوں کا محتاج بن جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ تیرا یہ جسم اور وجود جس کے اوپر اپنے ہاتھوں سے لباس اور کپڑا ڈالتا ہے آخری لباس کفن کے لیے لوگوں کا محتاج بن کے رہ جائے گا۔ تنہائیاں ہم کو اچھی نہیں لگتی، قبر میں ہم کو تنہائیاں مل جائیں گی، مٹی کا بچھونا ہم کو اچھا نہیں لگتا، قبر میں ہم کو مٹی کا بچھونا مل جائے گا، اندھیرے ہم کو اچھے نہیں لگتے، قبر میں ہم کو اندھیرے مل جائیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دنیا کے اندر میں اور آپ اس مغالطے میں، اس دھوکے میں، کون مجھ سے پوچھے، کون مجھ کو پوچھنے والا ہے؟ ہاں دنیا کے اندر تو شاید مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، لیکن ایک دن آنے والا ہے جس کو یوم القیامہ کہا جاتا، جس کو یوم الدین کہا جاتا، جس کو یوم عدل کہا جاتا، جس کو یوم القسط کہا جاتا ہے، جو عدل کا دن، جو انصاف کا دن ہے، جو دین کا دن ہے، جو جزا اور سزا کا دن ہے۔ اس دن ہم اس ہستی کے سامنے کھڑے ہوں گے جس نے ہم کو یہ وجود دیا ہے، یہ سانسیں کسی کی دی ہوئی، یہ وجود کسی کا دیا ہوا، یہ نگاہیں کسی کی دی ہوئی، یہ جوانی کسی کی دی ہوئی، اور جس نے پانی کے قطرے سے ہم کو انسان بنایا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر اس دن وہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا، جتنے سال گزارے ہر سال کا حساب ہوگا، جتنے مہینے گزارے ہر مہینے کا حساب ہوگا، جتنے دن گزارے ہر دن کا حساب ہوگا، جتنے لمحے گزارے ہر لمحے کا حساب ہوگا، جتنے پانی کے گھونٹ پیے ہر گھونٹ کا حساب ہوگا، جتنے روٹی کے لقمے کھائے ہر لقمے کا حساب ہوگا، جتنے زبان سے بولے ہر لفظ کا حساب ہوگا، گھڑی گھڑی کا حساب ہوگا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ کہتے ہیں عقل کے اندو، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، بچوں کو تعلیم دلوائی تو دنیا کے لیے، کسی سے رشتہ استوار کیا تو دنیا کے لیے، کسی سے محبت کی تو دنیا کے لیے، کسی سے جدائی کی تو دنیا کے لیے، دنیا 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 دنیا۔ اسی دنیا نے مجھے اور آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی، اسی دنیا نے مجھے اور آپ کو مسجد سے دور کر دیا، اسی دنیا نے مجھے اور آپ کو رب کے دین اور اس رب کے اسلام سے دور کر دیا۔ دنیا دنیا دنیا، اسی دنیا نے ہمیں دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، یہی دنیا آخرت کے دن میں ہم کو رسوا کر دے گی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔
والآخرۃ خیر وابقا. رب کا قرآن کہتا ہے دنیا کی حقیقت پہ غور کر. یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی جوانی، یہ دنیا کے محلات، اللہ کہتے ہو ہوش کے ناخن لو. اور وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس کو موت کھا جائے، وہ جوانی بھی کوئی جوانی ہے جس کو بڑھاپا آ جائے، وہ محل بھی کوئی محل ہے جو کھنڈر بن جائیں، وہ خوشیاں بھی کوئی خوشیاں ہیں جو عارضی ہوں. والآخرۃ خیر وابقا. اگر تم نے فکر ہی کرنی ہے تو جنت کی کر، جنت کی. وہاں وہ زندگی ملے گی جس کو موت نہیں ہے، وہاں وہ جوانی ملے گی جس کو بڑھاپا نہیں ہے، وہاں وہ محلات ملیں گے جو کبھی کھنڈر نہیں بنیں گے، وہاں وہ خوشیاں ملیں گی جو کبھی چھینی نہیں جائیں گی. ہمارے ہاں خاندان بڑے ہیں، قبیلے بڑے